ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو میں نے جب یہاں پہ کنکوں کی تھی ویڈیو، تو اس وقت ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک یہاں پہ فصلیں تھیں کنکوں کی۔ آج تو کٹائی ہو رہی ہے ان سب کی۔ تو میں نے اس بوٹی کے متعلق آپ کو کہا تھا کہ جگر کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر ہے جناب۔ پاکستان میں تو اس بوٹی کو اونٹ کٹارا کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اور جانور اس کو کوئی نہیں کھاتا، لیکن اونٹ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اسے انگلش میں یورپین ملک میں تقریباً ملک تھیسل کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اسے کوئی یعنی کہ اتنا زیادہ جاننے کے لیے تیار ہی نہیں، لیکن باہر سے ملک تھیسل کے جو بیج ہیں وہ باہر کینیڈا سے، امریکہ سے لوگ یہاں پہ منگواتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کا جگر جو لیور آپ کا لاسٹ سٹیج پہ چلا جاتا ہے، جب صرف ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کروڑوں سے یعنی کہ بڑھ گیا ہے خرچہ۔ تو وہ بھی جا کے تقریباً ہندوستان یا یورپی ممالک میں ہوتا ہے، پاکستان میں اتنی زیادہ اس کی سہولت موجود نہیں۔ تو ملک تھیسل یعنی اونٹ کٹارا کا یہ جو پودا ہے، یہ اصل میں اسے ملک تھیسل اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں بالکل جان لیجئے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دودیا سی لہریں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ پک چکا ہے بالکل، جب کچا تھا تو یہ اس طرح کی زعفرانی مختلف حالت میں تھا۔ یہ پھول میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ پاکستان میں اکثر سڑکوں پہ، روڑیوں پہ، یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ لگا ہوگا فصلوں کے کنارے، وہ دور تک اس کی فصل لگی ہوئی ہے۔ اور آج میں زیادہ تر اس کو لینے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ جا کے یہاں پہ یوٹیوب میں کسی بھی یعنی کہ لکھیں یہاں پہ ملک تھیسل یا اونٹ کٹارا، تو آپ کو اس کی معلوماتی ویڈیوز بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گی، اس کے کھانے کا طریقہ۔ تو جناب یہ اس کا میرے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے مجھ کو بتایا کہ مجھے اس دور کا ایک کوئی حکیم تھے ان کے، کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہوا تھا، تو کنک کے بیج میں ایک پھول لگتا ہے، وہ پھول جناب میں نے ابال کے پیا، اس کے بعد میرا ہیپاٹائٹس ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ لوگ یار لاکھوں کروڑوں پہ لگا رہے ہیں، باہر سے اس وقت میڈیسن آتی تھی تو وہ یوز کرتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے ہیپاٹائٹس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو جناب جب میں نے اس کی سرچ شروع کی آج سے 2-3 سال پہلے، تو یہ فیٹی لیور کے لیے جو آج کل سمجھ لیں کہ جو لیور پہ چربی ہے آپ کے، آج کل اتنا بڑا کیس ہے کہ تقریباً 70% سے زیادہ پاکستانی لیور کی چربی، فیٹی لیور میں مبتلا ہے۔ جو مین جو ہم تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو گندے تیل وغیرہ، پکوڑے سموسے جس میں تلائی ہوتے ہیں بار بار، جن میں ان کی پکوائی کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے زیادہ تر مایونیز کھانے کی وجہ سے کیمیکلز، ظاہر ہے کہ آپ کا جگر ایک کچن ہے، اور کچن میں سب کچھ جو کیمیکلز آپ کھاتے ہیں، مایونیز نما، جو بھی چیزیں کیمیکل نما آپ کھاتے ہیں، تیل نما، وہ جا کے جگر نے تو ظاہر ہے آگے یعنی کہ شفاف خون، شفاف آگے نکالنا ہوتا ہے کچن کی طرح، ہر چیز اس میں یعنی کہ پھنس جاتی ہے۔ یہ سوچ لیں کہ پھر وہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ فیٹی لیور کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیور پہ چربی جگر پہ آنا شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے لیور تر و تازہ خون نہیں بنا سکتا۔ اکثر مریضوں کو سرائسس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب مریض لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا جناب، تو جناب صرف کیا کرنا ہے آپ نے، اگر آپ کے پاس یہ پھول ہے، نہیں تو پنساری سے بآسانی مل جائے گا۔ آج کل پاکستان میں فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، بارش کے بعد اس کا بیج اڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر اگر آپ کو بیج نہیں مل رہا تو آپ اس کا پھول لیں، اس کا ہلکا سا آپ کہوہ بنا لیں، پھر ٹھنڈا ہونے پہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو پئیں، تو آپ کی لیور کی جو جتنی بھی وہ چربی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے معدے کے معاملات یہ ٹھیک کرے گا۔ اگر آپ کو اس کا بیج جو کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ جو اس کا بالکل یہ اڑنے والی فوار سی ہے نا، اس کے اندر ایک یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ چاکلیٹ نما، کافی نما یہ بیج ہوگا، یہ ہے جناب اس کا بیج، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیج ہوگا جناب، اس بیج کو آپ بآسانی میں آپ کو کھا بھی کہ جناب یہ گر گیا جناب، میں آپ کو یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے جناب۔ تو یہ بالکل میں نے کھایا بھی ہے، ہلکا سا ترش سا اس کا یعنی کہ ذائقہ ہلکا سا یعنی کہ بے ذائقہ سی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جناب آپ اس کو سکھائیں گے، اس کے بیجوں کو نکال کے سکھا کے آپ رکھ دیں گے، ہلکا سا ہاتھ پھیر کے گلاب لگا کے دھوپ میں سکھا لیں۔ سکھانے کے بعد جناب آپ اس کو پیس کے رکھ دیں، 3-4 سال تک یہ خراب نہیں ہوگا۔ رات کو کھائیں، صبح کو کھائیں، ½ ٹی اسپون لیں جناب اس کی، آپ اس کو پسوائی کر کے رکھ دیں، ½ ٹی اسپون لیں صبح شام۔ آپ کے لیور کے جتنے معاملات ہیں، لیور پہ جناب آپ کے چربی ہے، معدے کے معاملات ہیں، آپ کا بچہ یعنی اس کا توازن جو ذہن کا صحیح نہیں یا بالکل کمزور ذہن ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو سبق نہیں یاد ہوتا، آپ کے ذہن کے معاملات صحیح نہیں، تو جناب آپ اس کو استعمال کریں، الحمدللہ
اسے تو زیادہ تر کینیڈا میں یہ دیکھیں گے جتنے پاکستان کے شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ اس کو بیج کو جمع کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، زیادہ تر طاقتور۔ اچھا اس کے کھانے سے آپ کی جگر کے معاملات تو ٹھیک ہوں گے، آپ کی جوانی بھی دوبارہ واپس آئے گی۔ سب سے مزے کی بات ہے آپ زیادہ دیر تک جی سکیں گے، جوان رہ سکیں گے، اور آپ کا جگر تو ٹھیک ہوگا۔ ظاہر ہے جس کا لیور ٹھیک وہ بندہ ٹھیک، لیور گیا تو بندہ بھی گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ہم نے کچھ ایسی بوٹیاں جو کہنے والے کہتے ہیں نا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی بوٹیاں پاؤں کے طرح ہم رود کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ اس میں ہے کیا۔ سال میں ایک دفعہ یہ پیدا ہوتا ہے جب کن کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا پیدائش شروع ہو جاتی ہے، اور کن کو کٹائی کے ساتھ جب بارشیں شروع ہوتی ہیں تو اس کا یعنی بیج اڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیج ظاہر یہ پھوار ہے، پھوار کے ساتھ اڑ کے جاتا ہے، پھر اگلے سال وہاں سے بھی پودے نکلتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ مل جائے پنساری اونٹ کٹارا پاکستان کو میں کہا جاتا ہے اس کو عام، ٹھیک ہے، ملک تھیسل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے بیج میں گے، زیادہ تر کینیڈا یا امریکہ سے اس کے بیج آتے ہیں، تو اس کے بیج یعنی آپ کے لیور کے لیے یہ سمجھیں کہ آپ نے دوبارہ ایک بار یعنی کہ آپ زندہ ہو گئے جناب، اگر آپ نے اس کے بیج استعمال کر لیے۔ تو اپنی جگہ پہ ہیں سارے، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کافی ویڈیوز کی ہیں مورنگا کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چیا سیڈ ہے، چیا سیڈ کے جس طرح بیج باہر امریکہ سے وہاں سے آتے ہیں، اسی طرح یہ بیج بھی سمجھ لیں سپر فوڈ ہے، جگر کے لیے سپر فوڈ ہے۔ آپ کے جگر کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے الحمدللہ۔ یہ اگر آپ کو ملک تھیسل مل جاتا ہے اس کا بیج، ٹھیک ہے، یا اس کا یہ کہوا جو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔